ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے، اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی، نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر، پہلے چچا پھر بیگم، تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھیں۔ تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں ما اسرا ما وجدنا فقدک یا اے میرے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، پھر مار پیٹ، پتھر، روڑے، اور گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکل بے بسی کے ساتھ، اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں۔ چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں، شاید وہاں پناہ مل جائے۔ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ 3 میل اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے۔ تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی، تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو۔ تو پھر مطعم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے۔ تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانیں۔ پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے تھے۔ ہوئے کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر، اللہ اکبر۔ کائنات کی افضل ترین ہستی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے عالی نسب والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں جانا۔ اتنا اونچ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے اونچے مقام والے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اتنے اونچے مقام والے۔ بنو حنیفہ کو دعوت دی، انہوں نے گالیاں نکالی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے، تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے، یوں گرے، چٹانوں کے اوپر گرے۔ یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا۔ نیزہ لگا، الٹ کے گرے، دعوت دیتے تھک گئے۔ نتیجہ کیا ہوا، کسی نے منہ پہ تھوک دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کرتا پھاڑ دیا۔ اب
اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی توڑے ذمے ہے. کتنے لکھا ہے ساڑھے ذمے؟ کچھ پڑھو تو پتہ چلے کہ ذمے ہے.